اسلامک لا میں اجیر یا وہ شخص کے جس کی سروسز آپ ہائر کر رہے ہوں اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں. یا وہ اجیر خاص ہے، پرسنل امپلائی ہے، جیسے کہ چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، پینٹر ہے، کہ وہ صرف آپ کو سروس فراہم کر رہا ہے. یا اس کی حیثیت اجیر مشترک کی ہے. اجیر مشترک سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا فرد ہے کہ جو کہ پوری کمیونٹی کو سروس دے رہا ہے، وہ ایک خاص فرد کا امپلائی نہیں ہے. اس شخص کو انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک کمیونٹی ورکر ہے، اجیر مشترک ہے یا کہ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر ہے. انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کے حوالے سے اسلامک لا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یا کہ اس کی ٹیچنگ کیا ہے، اس پریزنٹیشن میں ہم اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے. انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر یا کہ اجیر مشترک وہ فرد ہے کہ جو کہ پوری کمیونٹی کو سروس فراہم کرتا ہے. وہ ایک فرد کا امپلائی نہیں ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دھوبی ہے، لانڈری مین ہے، کوبلر ہے، اسی طریقے سے ٹیلر ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو کہ ایک فرد کے، ایک خاص فرد کے امپلائی نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری سوسائٹی کے ان اے وے امپلائی ہیں، اور ان معنوں میں ہم انہیں اجیر مشترک کہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اگر ان افراد کے پاس لوگوں کا جو سامان ہے، یعنی ایک ٹیلر ہے جسے آپ نے کپڑے ٹیلرنگ کے لیے دیے ہیں، سوٹ بنانے کے لیے دیے ہیں، اس کپڑے کی یا کہ اس سامان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کی حیثیت امانت اور ٹرسٹ کی ہے؟ یعنی کہ اگر وہ سامان اس سے بغیر اس کی کوتاہی، نیگلیجنس کے وہ سامان اس سے ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا، تو کیا وہ اس کا لائبل ہوگا یا کہ نہیں؟ عام حالات میں، یعنی جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجیر خاص کی صورت میں یا پرسنل امپلائی کی صورت میں، جو سامان یا کہ جو گڈس وچ آر ہیلڈ بائی دیز پیپل، ان گڈس کو ہم ٹرسٹ، یعنی ان کو ہم ٹرسٹ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی اگر چوکیدار سے یا کہ ڈرائیور کو آپ نے گاڑی دی ہے، اس کی نیگلیجنس کے بغیر کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سامان یا کہ ایسٹ جو کہ ان افراد کو دیا گیا ہے، اس کے سے ٹرسٹ کی ہے. اگر یہ سامان if this asset is destroyed by them without their fault and negligence, they will not be held liable for that, اور ہم ان سے کمپنسیشن کا تقاضا نہیں کریں گے. لیکن یہ صورتحال انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کے حوالے سے نہیں ہے. اسلامک لا کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ سامان جو کہ اجیر مشترک کے پاس ہے، کمیونٹی ورکر کے پاس ہے یا کہ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کے پاس ہے، اس سامان کی حیثیت ٹرسٹ کی نہیں ہے. جس کا دوسرے الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ کپڑے یا یعنی وہ جوتا جو کہ آپ نے کوبلر کو جو دیا ہے، یا کہ اسی طریقے سے کوئی اور فرد ہے کہ جو کہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے اور آپ نے اسے کوئی سامان جو دیا ہے، اگر وہ اس سے ضائع ہوتا ہے، اس سے تلف ہوتا ہے، تو وہ لازماً اس کا ذمہ دار سمجھا جائے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکم یا جو رول اجیر خاص کے سلسلے میں کہ اجیر خاص کے پاس جو سامان ہے اسے ٹرسٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت ٹرسٹی اور کسٹوڈین کی ہے، وہ صرف اس کی لائبلٹی صرف نیگلیجنس کی صورت میں ہوتی ہے، لاپرواہی کی صورت میں ہوتی ہے، عام حالات میں نہیں ہوتی. یہ جو رول ہے یا کہ یہ جو ہدایت ہے وہ اجیر مشترک کے حوالے سے نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
پبلک انٹرسٹ میں یا کہ مفاد عامہ میں مسلم جورسٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے یا کہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ اجیر مشترک کے پاس لوگوں کا جو سامان ہے اس کی حیثیت ٹرسٹ کی نہیں ہے. اگر ان کے پاس وہ سامان ضائع ہوتا ہے تو دے ول بی ہیلڈ لائبل فار دیٹ اینڈ دے ہیو ٹو کمپنسیٹ دی لاس. اس میں اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی آپ کی کوئی اس میں جو ہے نا فالٹ یا کہ نیگلیجنس ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ نے اسے فالٹ اور نیگلیجنس کے ساتھ اسے وابستہ کیا تو ممکن ہے کہ یہی ٹیلر یہ کہے کہ بھائی میری بغیر نیگلیجنس کے یہ جو کپڑے ہیں یہ یہاں سے چوری ہو گئے یا آگ لگ گئی یا کوئی اور اس طرح کی جو چیز ہے. تو اس صورت میں یعنی یہ سارے کا سارا پھر آپ کو جو ثبوت ہے وہ آپ کو دینا ہوگا. تو مسلم جورسٹ کی اس حوالے سے رولنگ یا کہ فتویٰ یہ ہے کہ دی گڈس وچ آر ہیلڈ بائی دی اجیر مشترک، دیز گڈس ول ناٹ بی ٹریٹڈ ایز ٹرسٹ اینڈ دی اجیر مشترک از آلویز لائبل فار دی ڈسٹرکشن فار دی لاس caused to these goods regardless of the fact that there is a negligence on his part or there is no negligence on his part.